تو ہم سود دے کر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنا شرط نہیں ہے، ان پر صرف ایمان لانا شرط ہے۔ یعنی اس کو اگر اللہ رب العزت نے اضافی رزق دیا ہے تو اس میں صرف اس کے بچھڑے کا رزق نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا رزق بھی موجود ہے۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، کیا ہمارے دماغ میں یہ سکیچ بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر ہمارے پاس زمین جائیداد ہے تو ہم کامیاب ہیں؟ اگر یہی چیز ہے تو ہم سود دے کر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول کر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، ہم رشوت لے کر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر انہی چیزوں میں ہماری سکسیس ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کیوں منع کیا گیا؟ کیا اللہ ہمیں سکسیسفل نہیں دیکھنا چاہتا؟ ناظرین کرام، یہ ہمارے نزدیک یہ سکسیسفل چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ سکسیس نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا کامیابی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ جو ایمان لائے جو میں نے تم پر نازل کیا، بذریعہ وہی جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ہم پر کیا نازل کیا اللہ رب العزت نے؟ قرآن پاک نازل کیا نا۔ ہم قرآن پاک پہ ایمان لائے، صرف قرآن پہ ایمان لانا نہیں بلکہ جو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے ذریعے نازل کیا، یعنی حدیث مبارکہ، ان پر بھی ایمان لانا شرط ہے۔ تب ہی بندہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، تب ہی بندہ راہ ہدایت پر چلتا ہے، تب ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی ان چیزوں پر ایمان لاؤ جو میں نے تم سے پہلے نازل کی۔ ہم سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ تمام انبیاء کرام پر صحیفے نازل کیے گئے، کسی پر آسمانی کتابیں نازل کی گئی جن میں شورى آفاق، تورات، زبور، انجیل، ان چیزوں کو نازل کیا گیا۔ ان پر بھی ایمان لانا شرط ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں نازل کی ہیں وہ حق تھی، لیکن ان کو پڑھنا شرط نہیں ہے، ان پر صرف ایمان لانا شرط ہے۔ ادھر اگر قرآن پاک کی بات کی جائے، احادیث مبارکہ کی بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں پڑھنا بھی شرط ہے اور اس پر ایمان لانا بھی شرط ہے، لیکن ادھر کہہ رہے ہیں کہ اس پڑھنا شرط نہیں ہے، ادھر ایمان لانا شرط ہے، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اب صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی نازل کیا وہ حق نازل کیا، اور یہ نازل کیے ہیں اللہ نے اپنے بندوں پر۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ناظرین کرام، جتنے صحیفے نازل ہوئے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، کسی میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا جتنے بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود نہیں لیا۔ جیسے ہی جس نبی پہ نازل ہوئی ان کی قوم آگے آتی گئی، وہ اپنے لحاظ سے اس کو بدلتی چلی گئی، ان صحیفوں کو بدلتی چلی گئی، ان کتابوں کو بدلتی چلی گئی، تو آہستہ آہستہ صحیفے اٹھا لیے گئے، کتابیں اٹھا لی گئی۔ اصل میں اب جو کتابیں یہاں پر دنیا میں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں آپ ان کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو جائیے گا، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا اس لیے کہا گیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ کسی ایک زیر زبر پیش کی غلطی بھی نہیں ہوئی اس کے اندر۔ کیوں؟ نہ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے کوئی آ کے اس کے اندر چینجنگ کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے قرآن کی حفاظت کی کہ اگر آج 6 سال کا 5 سال کا بچہ بھی اٹھا لے نا تو اس کے سینے کے اندر اپنے قرآن کو اللہ رب العزت نے سمیٹا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں اللہ رب العزت نے کسی دنیا کے پیج کے اندر اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے حفاظت کی تو ایک مومن کے دل کے اندر اس کی حفاظت کی۔ مومن کے دل کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ اگر راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی سکسیس ان چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا مال اکٹھا کر لیں، آپ کی سکسیس ان چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولتے جائیں، مال کو سمیٹتے چلے جائیں، آپ کی سکسیس ان چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ سود دیتے جائیں اور زیادہ پروفٹ حاصل کرتے چلے جائیں، آپ کی سکسیس ان چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مال پہ نظر رکھیں، آپ کی سکسیس ان چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ چوری کرتے جائیں، ڈاکے مارتے جائیں، آپ گناہ کی طرف چلتے جائیں، بلکہ اگر تم سکسیسفل ہونا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہو،
اللہ کے نزدیک ان رستوں پہ چلنا چاہتے ہو جن پر نبی چلے، جن پر ولی چلے، جن پر صالحین چلے، جن پر شہداء چلے، جن پر انبیاء کرام چلے، تو آؤ قرآن پاک پہ ایمان لاؤ، نماز کو ادا کرو، اور جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو بلکہ اسے تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اگر تجھے اللہ نے وافر مقدار میں رزق دیا ہے نا تو یقیناً اس کے اندر کسی دوسرے کا حصہ بھی موجود ہے۔ اگر اس کی چھوٹی سی ایگزامپل لینی ہے تو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر چھوٹی بکری ہے نا تو بکری اگر دودھ دیتی ہے تو وہ اتنا ہی دودھ دیتی ہے کہ اس کا بچہ پی لے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ وہ دودھ نہیں دیتی۔ اگر دیتی ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے دیتی ہے، کسی دوسرے کا رزق اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کسی گائے کی بات کی جائے نا تو گائے وافر مقدار میں دودھ کیوں دیتی ہے؟ کہ اس کا بچڑا بھی پی لے اور دوسرے لوگ بھی اس کے دودھ سے سیراب ہو جائے۔ یعنی اس کو اگر اللہ رب العزت نے اضافی رزق دیا ہے تو اس میں صرف اس کے بچڑے کا رزق نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا رزق بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر آپ کو وافر مقدار میں رزق دیا ہے تو آپ اس کو سمیٹے نہ، آپ اس پہ سام بن کے نہ بیٹھے بلکہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی امداد کرے۔ اگر آج ہم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی بندہ بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی غریب دنیا میں باقی نہ رہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، ہم سکسیس کن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اللہ کن چیزوں میں فرما رہا ہے کہ ان چیزوں میں سکسیس پڑی ہے آپ کی۔ آپ کی سکسیس گاڑیوں میں، بنگلوں میں، روپے میں، پیسے میں نہیں پڑی۔ آپ کی سکسیس پڑی ہے تو میرے دین میں پڑی ہے، آپ کی سکسیس پڑی ہے تو میری بندگی میں پڑی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آؤ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ دعا ہے اللہ کریم قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔